اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا ہے تو یہ 2 سطریں ہمیشہ یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مردوں کے لیے کون دعا کرے گا؟ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ ہر وہ چیز جو ہمیں دوسروں کے بارے میں پریشان کرتی ہے ہمیں اپنے بارے میں سمجھنے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ بری عادت کی مثال پودے کی سی ہے، یعنی شروع ہی میں اکاڑ دو تو ٹھیک، ورنہ تناور درخت بن جائے گی۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے مر جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب حاصل اور لا حاصل کے درمیان جنگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ سچائی کے کئی ایک پہلو اور کئی ایک چہرے ہوتے ہیں، بس ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق ایک چہرہ اپنا لیتا ہے۔ ایک مصروف زندگی کے کوکلے پن سے ہمیشہ خبردار رہو۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ بد مزاج کا ہر دن برا ہے اور خوش مزاج ہمیشہ جشن مناتا ہے۔ اچھی بات خواہ کہیں سے بھی ملے پلے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ اسے سمندر کی گہرائی سے کون لایا تھا۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جیسے دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہو جاتا ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ انسان کی مثال ریشم کے کیڑے جیسی ہے جو اپنے آپ کو ریشم میں قید کر لیتا ہے اور پھر اس سے باہر نکلنے کی کوشش میں مر جاتا ہے، اور وہ ریشم جیسے وہ بناتا ہے وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ غصہ ماچس کی تیلی کی طرح ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو، خود اچھے بن جاؤ، شاید کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔
اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو اپنی مطلوبہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی۔ ہر وقت نا امید رہنا عمر کو کم کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھو ورنہ غم اور مایوسی تمہیں فنا کر دیں گے۔ دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دولت کے آگے محبت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دولت کے آگے محبت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ امیدیں اتنی سستی تو نہیں ہوتی کہ بندہ ہر کسی سے لگا کے بیٹھ جائے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہے۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلی جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ جب کوئی آپ کے دماغ میں اٹک جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ کی توانائی آپ کے دماغ سے ٹکرا جاتی ہے اور آپ بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہو اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہو، استغفار اور درود پاک کو تام لے، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ ذرا سی بات تکلیف اور آزمائش پر موت مانگنے والوں، کیا مغفرت کے لیے اعمال ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔